نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضبوط قوی مومن، قوت والا مومن اللہ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ یوں تو سب ہی میں خوبی ہے، سبھی اچھے ہیں، لیکن یہ زیادہ اچھا ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو قوت دیتے ہیں تو یہ قوت اللہ کو بہت پسند اور پیار ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور جو چیزیں اس قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ سب مطلوب ہے۔ اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کر دینا، ہم بستری میں حد قوت سے آگے زیادتی کرنا، ایسی چیزیں کھانا جس سے بیماری ہو جائے، یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے یا جلدی نہ جائے، یہ سب داخل ہو گیا، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قوت بڑھانے والی اشیاء میں سے، مطلب چیزوں میں سے ورزش کرنا، دوڑنا، پیدل چلنے کی عادت ہونا، یہ ساری چیزیں، اور جن اسلحوں کی قانون نے اجازت دی ہے یا اجازت حاصل ہو سکتی ہے ان کی مشق کرنا، یہ سب داخل ہے، مگر حد شرع اور حد قانون سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جمعیت اور راحت جو کہ شرعاً مطلوب ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اسٹریس لے کے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مشکلات میں کر کے چوری چھپے کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اسٹریس میں نہیں رہنا ہے۔ جیسا عرض کیا کہ جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، فزیکل ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں، کھانے پینے کی قبیل سے ہو، آرام کی قبیل سے، سونے کے حوالے سے وہ بھی کرنا ہے، بیماریاں ہیں اس کو دفع بھی کرنا ہے، اور اسی طرح روحانیت کے لیے بھی جو گناہ کی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے ماحول میں رہنا، برے ماحول سے بچنا، اور اسی طرح سے دماغی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی اپنے آپ کو سٹریس اور ان چیزوں سے بچانا کہ جس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے اس سے اڑنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش، اس دائرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کہ گزارا ہو رہا ہے اطمینان سے ہو رہا، بس لمبی لمبی خواہشات اور لمبے لمبے ارمان پال کے سب مصیبت میں پڑیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ایک حد تک معاملہ اچھا کر دیا، پرسکون ہے، لیکن نہیں جناب، اس سے آگے جانا، اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے، چلو اور ذرا آپ پاؤں پھیلائیں، تو سکون میں تھے، اچانک سے مشکلات میں آ گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں کچھ کیا نہیں اور اچانک سے مشکل میں آ گیا، ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، لگی بندی نوکری ہے چھوڑ کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں کام کر رہے تھے یہ کر لیتے ہیں، کرتے رہو اس طرح کے جذباتی کام پاگلوں کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس میں کبھی اس کو پرسکون نہیں ہو سکتا وہ آدمی، کیونکہ اس کو سکون چاہیے ہی نہیں، تو خود ہی پگلا ہے۔ سکون ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے چکر میں پڑتا ہے، بہانے بنا کے ادھر ادھر سے نکلتا ہے۔ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، مناسب جاب ہے، مناسب طریقے سے گزارا ہو رہا ہے، یہ بھی ساتھ میں کر لوں، میں نے شروع میں تذکرہ کیا جیسے یہاں سے ایک نئی بزنس شروع کر دیا، اس میں نقصان ہوا، ادھر پکڑ کوئی چیز لے کے بیٹھے ہوئے، ادھر رو رہے ہوں ان کے ساتھ لگ گئے، تو روئیں گے اور کیا کریں گے، کیونکہ سکون نہیں ہے اس آدمی کو، تسلی نہیں ہے۔ نئی چیز میں جتنا بھی جائے گا ہر دفعہ اس میں اس کی کمٹمنٹ زیادہ ہوگی، شروع میں کرنا ہے تو اور زیادہ محنت زیادہ کرنی پڑے گی، جو کمفرٹ زون چلا آ رہا ہے، اطمینان سے، ضرورت کیا نہیں جگہ جانے کی۔ میڈیکل میں ہمارے یہاں لوگوں کا ایک کامن سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی 5-7 سال کے بعد بس ہاسپٹل بدل لینا چاہیے، نئے جگہ ایکسپلور کرو، نئے آئیڈیز ہوں۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی NHS میں تو تنخواہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کچھ بھی کر لو وہی تنخواہ ہوگی، کیا حاصل کیا ہوگا، کیا کیا کرنا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سیٹسفیکشن نہیں، ڈرائیو بازی، بے وقوفی کی حرکت۔ تو یہاں پہ اطمینان سے 9 to 5 اتنی ایزی جاب چل رہی تھی، اس کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے، اب نئی جگہ پورا نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں کہ پورا سیٹ اپ بنا رہا ہوں، لیکن اس میں ڈبل ٹائم لگا رہے ہیں۔ کامیاب ہو گئے تو چلو کچھ سکون، لیکن 7-8 سال کے بعد پھر وہی تکلیف ہوگی ان کو، سکون تو ہے نہیں زندگی میں، تو اپنے آپ کو خود ہی پریشانی میں ڈالنا، اور اگر ناکام ہوئے تو جوتے پڑیں گے، وہاں سے پھر واپس آنے کی کوشش کریں گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، واپس کون لے گا آپ کو جگہ پر؟ تو اس لیے جس حال میں اللہ رکھے اس میں رہنا چاہیے پرسکون طریقے سے، جب تک کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو، کوئی ایسی واضح اشارہ یا ضرورت نہ ہو کہ اس جگہ کو چھوڑا جائے، وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے، پڑے رہنا چاہیے، سکون سے چلتے رہو، گزارا ہو رہا ہے، حالات صحیح چل رہے، کیا پریشانی ہے، کیوں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ چھوڑ کے ایک کام سے دوسرے کام، ادھر سے وہاں ادھر سے وہاں، اور وقت مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، پھر روتے رہتے ہیں۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سوار ایک شیطان ہے، اور 2 سوار 2 شیطان ہیں، اور 3 سوار قافلہ ہے۔
یہ اس وقت تھا جب تک کہ دکے کو دشمن کا خطرہ تھا. اس سے ثابت ہوا کہ اپنی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے. مراد یہ کہ اکیلا ہوگا تو پھنسا رہے گا بندہ. اکیلے سفر مت کرو, یہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک آدمی تنہا نہ سفر کرے, کیونکہ آپ آج کل تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کمفرٹ میں ہوتے ہیں اور سیفٹی بھی ہے اگر سفر میں ہے تو. تنہا ایک آدمی پھنس جاتا ہے, اکیلے چلا جا رہا ہے, کچھ ہو گیا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پوری آپ تو بہت کانفیڈنٹلی لے کے نکل گئے 6 گھنٹے کے سفر پہ اکیلی گاڑی پہ, اور جناب میں پہنچ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں, اور نہیں پہنچے, راستے میں کوئی حادثہ کوئی واقعہ ہو گیا تو پٹ لٹک گئے. تو بالکل تنہائی میں پریشانی ہو جاتی ہے گھر والوں کو, ان کو, سب کو. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. 2 ہوں تب بھی پریشانی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کمفرٹ کر پائیں گے کہ نہیں. 3 لوگ ہو تو ایک قافلہ ہے. فرمایا کہ اب یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیں گے, کوئی اس کام میں ایک بیمار ہے تو دوسرا کسی اور کو بلا لے گا ایمبولینس کو, یہ اس کو دیکھ رہا ہے, اٹینڈ کر رہا ہے. تو اس طرح 3 لوگ ہوں سفر میں. عمومی طور پر ظاہری بات ہے استثناءات ہو سکتے ہیں. وہ اکیلا بندہ سفر کر رہا ہے ٹرین میں, تو ظاہر ہے ٹرین میں تو اب ہزاروں لوگ ہوں گے تو مسئلہ نہیں ہے, کمفرٹ ہے اس کے اندر. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پر اترتے تو گھاٹیوں میں اور نشیبی میدانوں میں متفرق ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھاٹیوں اور نشیبی میدانوں میں متفرق ہو جانا یہ شیطان کی طرف سے, اس لیے کہ اگر کسی طرف سے آفت آئی تو دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوگی. لوگ ایسے اتر کے بکھر گئے, ذرا ریسٹ کر رہے ہیں, اب اتر گئے, یہاں پڑاؤ یہاں ڈالیں گے تو ایسے دیکھنے ٹہلنے نکل گئے اپنے ادھر کو اس ڈائریکشن میں. ایسا مت کرو, ساتھ ساتھ رہو, کچھ لوگ قریب قریب رہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ اگر کسی پر آفت آئے تو دوسروں کو خبر بھی نہ ہوگی. اس کے بعد جس منزل پر اترتے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا بچھا دیا جائے تو سب پر آ جائے. پھر اس کو الگ ہی نہیں ہوتے تھے. یہ ہے اطاعت, اس کو کہتے ہیں. جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ہونے سے منع کیا ہے تو سارے اتنا جڑے رہتے ہیں کہ سارے ایک ساتھ کورڈ ہی ہو گئے بالکل ہی. اس سے اپنی احتیاط اور حفاظت کی تاکید ثابت ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن 3 آدمی ایک اونٹ پر تھے. ابو لبابہ اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سواری تھے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیادہ چلیں گے. آپ فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باری میں ہم پیدل چل جائیں گے, آپ بیٹھیے. تو اس میں دیکھو کتنی, ایک تو یہ احتیاط بھی ہے کہ جس کی باری ہے اس کے مطابق سب چلے, باری اصول کے مطابق. اور دوسرا یہ کہ سواری پہ اونٹ ہے, اونٹ پہ تو 3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جانور کے بھائی حق ادا کرنا ہے. یہ بھی تو بیٹھ جائیں گے, 10 دن کا سفر ہے, مہینے بھر کا سفر ہے, وہاں سے واپس بھی آنا ہے. تو اس دوران میں اونٹ 6 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد تو بول جائے گا, بیمار پڑ گیا تو کیا کرو گے, سارے پھر لٹک جاؤں گے. اس میں حکمت بھی ہے اور جانور کی رعایت بھی ہے کہ اس کے اوپر. اسی لیے جب صحابہ کرام کبھی سفر میں ہوتے اور کہیں رکے, ایک یہاں سے گزر رہا ہے اور وہاں سے آ رہا ہے کوئی, کسی سے بات کرنی ہے تو اجازت نہیں ہے کہ وہ جانور پہ روک کے باتیں کریں. دونوں اپنے اپنے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے وہ بات چیت کر رہے ہیں. فرماتے اترو, اگر بات کرنی تو اتر جاؤ, تو پوری بات کر کے پھر جانور کو ریسٹ کرنے دو 3 دیر تک. کھڑے جانور پہ تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تمہیں جب آگے جانا نہیں ہے تو سواری تو سوار کیا جاتا ہے اس لیے کہ آگے بڑھیں. وہیں پہ کھڑے باتیں کرنی ہے 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے کی جو بھی گفتگو ہے, جو بھی کام کرنا ہے, کوئی میٹنگ کرنی ہے, اترو جانور کو ریسٹ کرنے دو اور پھر بات کرو. اس پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سب جانور بیٹھنے کی کوئی مزے کے لیے تھوڑی بیٹھتے ہیں جانور پہ. تو اتنی رعایت, اتنا ہر چیز کا, جب شریعت ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دیتی ہے اور اس کے مطابق آدمی زندگی گزارے تو دیکھو سکون ہی سکون ہے, کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں پیدا ہوتی الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ, تم بھی ثواب کے حریص ہو, ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو, مجھے بھی ضرورت ہے ثواب کی, مجھے بھی کمانے دو. تم سے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کی سے بے نیاز نہیں ہوں. یعنی پیادہ چلنے میں جو ثواب ہے اس کی مجھے بھی حاجت ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ پیادہ چلنے کی بھی عادت رکھنی چاہیے, زیادہ آرام طلب نہ بن جانا چاہیے. یہ بھی ہماری بڑی بیماری ہے. گاڑی یہاں پہ مل گئی, ہر ایک کے پاس ہے, تو گاڑی سے اترتے ہی نہیں, اس کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں. ہوگا کہ جب 60 سال کے ہوں گے 2 آرٹری ادھر بند ہو جائیں گی, ادھر کولیسٹرول, ادھر شوگر, ادھر یہ وہ, پھر ڈاکٹر کہے گا تو پھر چلنا شروع کریں گے. وہ بڈھے ہانپتے ہوئے جو ہے وہ واک کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جوانی میں کر لیا ہوتا تو مشکلات نہیں ہوتی. تو ابھی جوانی تو ابھی تو نخرے ہیں, ابھی موقع ہے کہ پیدل چلیں اپنی والنٹری آرٹریز کے بلاک ہونے سے پہلے. تو اس وقت چلتے نہیں ہیں, اس وقت ساری بد پرہیزی. ابھی 50 کے ہوں گے, 45 کے بعد سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا.
ساری جو ہے وہ گارنٹی ختم ہوگی، سب گراریاں گھر جائیں گی، تو پھر پتہ چلے گا. اس لیے ابھی سے ہوش میں آ جانا چاہیے.